ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کی بات، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کی بات ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کی بات ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں اس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے صاحبزادہ مولانا محمد سعید جان صاحب حمید اللہ، جو آپ کے سامنے بہت ہی پیاری آواز اور انداز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی تعریف کر رہے تھے۔ میرے دوستوں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں کلمہ عطا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لگا دیا۔ جیسے اللہ کے نام پر زبر زیر پیش نہیں، ویسے ہی محمد کے نام پر کوئی نقطہ نہیں۔ جیسے اللہ کے نام پر کوئی نقطہ نہیں، ویسے میرے پاک پیغمبر کے نام کے بارے میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ میرے پاک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا جاتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، اے کملی والے، اے مدینہ پر قدم رکھنے والے، اے علم نشرہ کے سینے والے، اے زلفوں والے، آپ کے بیٹھنا برکت، اے ساری کی ساری صفات کے مجموعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں قرآن مجید میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یعنی کہ لفظ محمد کو، ذات محمد کو بلند کر دیا۔ اور وہ بلند کرنا کیسا ہے کہ آپ روایات اٹھا کر دیکھیں، میرے جناب نبی کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جنت کے ہر پتے پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نصب کیا گیا ہے۔ جنت کے جس کونے پر جاؤ محمد کا نام لکھا ہوا ہے، نیچے آپ آئے محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگر اذان ہوگی جب تک محمد کا نام نہیں آئے گا وہ اذان قابل قبول نہیں، وہ اذان کامل مکمل نہیں۔ اگر نماز ہوگی نماز میں رب کا نام آئے گا، اگر محمد کا نام نہ آئے وہ نماز کامل اور مکمل نہیں۔ اگر وہ حج کی بات آئے گی، اگر حج میں اللہ کا ذکر ہوگا، اگر محمد مصطفیٰ کے نام اور ذات کا ذکر نہ ہوگا وہ حج بھی کامل اور مکمل نہیں۔ اگر حافظ تراویح سنائے، اگر اللہ کا ذکر آئے میرے محبوب کا ذکر نہ آئے تو وہ بھی کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کافر اسلام میں آئے اور وہ کلمہ پڑھنا چاہے تو اگر وہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے محمد کو نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کامل اور مکمل نہیں کہلایا جائے گا، مسلمان بھی نہیں کہلایا جائے گا۔ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا نام لے لے تب وہ کامل اور مکمل ہوگا۔ میرے محمد کے نام کی کیا تعریف، میرے محمد کی ذات کی کیا تعریف کہ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوانے پر ہوگا اور جب ساری امت پریشان ہوگی کبھی کوئی آدم کے پاس جائے گا مگر آدم انکار کر دیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، کبھی کوئی عیسیٰ کے پاس جائے گا عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، کوئی ہارون کے پاس جائے گا ہارون کو کہیں گے سفارش کر دے مگر ہارون کہہ دیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ بالعرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء میرے جناب نبی کریم کو نکال کر سب کے پاس جائیں گے مگر انکار ہو جائے گا، ابراہیم بھی انکار کر دیں گے، ہارون بھی انکار کر دیں گے، موسیٰ بھی انکار کر دیں گے، حضرت الیاس بھی انکار کر دیں گے، یوشع بن نون بھی انکار کر دیں گے، آدم بھی انکار کر دیں گے۔ آواز اور صدا آئے گی۔ آج اگر کسی کو سفارش کا حق ہے، آج اگر کوئی بول سکتا ہے، آج اگر اللہ کو کوئی منا سکتا ہے تو وہ ایک ذات ہے، وہ ایک ذات ہے جن کا نام محمد ہے۔ جو بھائی نام پڑھی اس کے مطابق جن کا نام محمد ہے۔ جب سارے لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو جو سارے کہہ دیں گے ہم نہیں کر سکتے تو وہ محمد کا نام اور محمد کی ذات کہہ دے گی کہ ہم آپ کی سفارش کر دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ رب العزت کے ہاں سجدے میں گر پڑیں گے، رونا شروع کر دیں گے اور روتے روتے اللہ کو منا دیں گے۔ اللہ کہیں گے محبوب آپ سر اٹھائیں، آپ سر اٹھائیں، آپ کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگے کہ آج میں اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں، امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی سفارش قبول کر لیں گے اور یہ نام اور یہ ذات محمد اور محمد کی ذات کو یہ بھی حاصل ہے
کہ قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کہیں گے نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، ہارون نفسی نفسی، بلال سارے نفسی نفسی کہیں گے، مگر ایک طرف سے آواز آئے گی یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ آج مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے اس امت کی فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور ذات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بڑھ کر ہے، جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت وَأَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ كَلَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ كَلَكَتْ لِسَانِي خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اے نبی آپ کو ایسے پیدا کیا گیا، آپ کو وہ حسن عطا کیا گیا کہ جیسے جیسے آپ کہتے گئے ویسے ویسے رب آپ کو بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اعزاز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے حاصل ہے۔ اب میں اس محفل کا